سیرت النبی ماہ ربیع الاول اسپیشل میں اس وقت 13ویں قسط ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہاں پہنچی ہے بات جہاں پر کسرا جو ہے وہ دوسرے کاہنوں سے معلومات حاصل کر رہا ہے۔ اب شاہ کسرا نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی اور چنانچہ اسے معلوم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تب پھر ابھی وقت آنے میں وقت دیر ہے، یعنی وہ جو نبی آئے گا اس کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام بڑا عجیب سا لگا، تو کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہارے قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں، یعنی محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، مطلب یہ تھا کہ دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کے مطلب ہوتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ علامہ لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں، محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتب میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صویبہ کا دودھ پیا۔ صویبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صویبہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ ہم نے سیرت مبارکہ کی کتاب پڑھی تھی، وہ سیرت خاتم الانبیاء شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی، اس میں صویبہ لکھا تھا، سا واو یہ بے باہا، اور کہیں اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، کہیں صویبہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ اس وقت اس زمانے میں اپنے دوران طالب علمی میں صویبہ پڑھا تھا تو وہی زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو صویبہ کے ہاں اپنا ایک بیٹا ہوا تھا، آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا، اس کے بعد صویبہ نے دودھ پلایا، پھر دودھ پلانے کی باری دائی حلیمہ بی بی سعدیہ کی آ گئی، حلیمہ سعدیہ کی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بیٹا ہے اور شوہر بھی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئی ہیں۔ ان کا خچر بہت کمزور ہے، مریل ہے، اتنا خچر کمزور اور مریل تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ان کا جو خچر تھا بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی ایک کمزور سی بوڑھی سی اونٹنی بھی تھی، بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ قافلے سے بہت پیچھے رہ گئیں، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکے میں داخل ہوئی۔